لله الذي أبدع الأخلاق والتهذيب، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں. ودانائے سبل ختم الرسل مولا کل جسم، ودانائے سبل ختم الرسل مولا کل جسم، غبار راہ کو بخشا فروغ عباد میں سینا. لائق صد احترام معزز بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز طلباء، آج ربیع الاول جو اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ ہے، آج ربیع الاول کی تیسری تاریخ ہے، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک اور مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم سب کے غمگسار، پوری انسانیت کے ہمدرد اور غمخوار آقا مدینہ تاجدار مدینہ رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اس لیے مناسب معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے آئے، اور اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز اور جس کیفیت میں اور جن حالات میں اس دنیا میں تشریف لائے وہ آپ کے سامنے ہو جائے. اور یہ بات مسلم ہے ہم اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا سونا، آپ کی ولادت اور آپ کا بچپن اور آپ کی پوری زندگی پوری انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے، قابل مبارک ہے. وہ انسان اور وہ لوگ جنہوں نے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالا اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا، یقیناً وہ انسان خوش نصیب ہے، اور وہ انسان بامراد ہے، وہ انسان کامیاب ہے. اس لیے میرے بزرگوں، کئی قسطوں میں مختلف مرحلے میں کوشش کی جائے گی کہ آپ کی سیرت مختصر انداز میں جہاں تک ہو سکے پیش ہو، تاکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے نبی کی زندگی دنیا میں کیسی گزری
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو اس وقت دنیا کا ماحول کیسا تھا اور کن انداز میں اور کس طریقے پر آپ کی یہاں پر بیشت ہوتی ہے۔ آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے وہ ایک ایسا وقت تھا اور ایسی سنگین گھڑی تھی کہ جس کو ساری دنیا ٹولائے عرب کا خطاب دے رہا تھا اور پوری دنیا کے اندر عرب کا ظلم ظاہر ہو چکا تھا، یعنی ہر اعتبار سے وہاں لوگوں کے درمیان رشا کشی کا معاملہ، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اور اس کے علاوہ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھائیوں کا آپس میں لڑنا، بہنوں کے حصے کو چھین لینا، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، زیادتی کرنا، بے شمار شراب نوشی کا معاملہ عام تھا۔ پورا مکہ ایک عجیب کیفیت میں ظاہر ہو چکا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا کہ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کو امت کی ہدایت اور امت کی رہبری کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے۔ سب سے پہلے اس دنیا کو آباد کرنے والا انسان جس کو ہم اور آپ حضرت آدم علیہ السلام سے جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بندہ بنا کر، نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر وہاں سے سلسلہ جاری ہوا اور پھر وہاں سے انسانوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے، اور آپ کی فضیلت اور آپ کا مقام اور مرتبہ کے لیے یہی حدیث کافی ہے جس کو مسند احمد نے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے، اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے تھے، اس سے پہلے ہی میں خاتم النبیین تھا، اور آج بھی میں خاتم النبیین ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی آپ کو ختم نبوت کا لقب مل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آج سے نہیں، جس دن دنیا میں تشریف لائے اس دن سے نہیں، بلکہ آدم سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ محمد جو عبداللہ کا لڑکا ہے وہ سب سے پہلا نبی ہوگا اور سب سے آخری نبی وہی ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ظاہری طور پر ہمیں یہی معلوم ہے کہ ہمارا نبی اور سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آدم سب سے پہلا نبی ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ظاہر ہونے کے اعتبار سے، آنے کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلا نبی ہے، لیکن میرے بزرگوں، آقا انعامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آدم کے پیدا کرنے سے پہلے، جب آدم کا خمیر ابھی تیار ہی ہو رہا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ یہ محمد جو عبداللہ
عبداللہ کا بیٹا ہے، محمد جو خاندان قریش کا سردار ہوگا، بنو ہاشم سے جن کا تعلق ہوگا، وہ سب سے پہلا نبی ہوگا، یعنی وہ سب سے پہلا بھی نبی وہی ہوگا، اور لاسٹ اور آخری نبی، نبوت کا دروازہ بند کرنے والا بھی وہی نبی ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو ابن مسند احمد نے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی فضیلت اور آپ کے مقام اور مرتبہ کو بیان کر دیا۔ یہی فضیلت آپ کے لیے کافی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کی سیرت اور آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی زندگی اور آپ کے نسل کو اس انداز میں محفوظ رکھا گیا کہ جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک دورہ کیا اور پورے مشرق و مغرب کا چکر لگایا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے اور آپ کے نسب سے زیادہ پاکیزہ اور محفوظ کوئی نسب نہیں ملا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، خدا کی قسم سب سے پاکیزہ اور شریف ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کا خاندان بھی شریف، اور آپ کو جس خدا نے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا اور آپ کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے کہ جو معجزہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا، تو آپ کا خاندان بھی شریف تھا، آپ کا نسب بھی بہت محفوظ اور پاکیزہ تھا۔ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، خود اپنی زبان سے فرمایا کہ میں نے آپ کی نسب سے زیادہ محفوظ کسی اور کے نسب کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ والد محترم کی جانب سے نسب نامہ کو جوڑیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد بن عبداللہ بن مطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤے بن غالب بن فہر بن مالک بن منفع بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن معد بن عدنان، یہ 20 سلسلہ ہے، یعنی 20 خاندان تک آپ کا نسب نامہ مکمل طور پر محفوظ ہے، جس میں ذرہ برابر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بن عدنان تک آپ کا سلسلہ نسب اس انداز میں محفوظ ہے کہ خدا کی قسم جس کے بارے میں پوری انسانیت کے علماء نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب بالکل پاک صاف ہے، واضح ہے، اس میں کہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمیں اپنے باپ کا نام تو یاد ہو سکتا ہے، اور بعض بیچارے انسان ایسے بھی ہیں کہ جسے اپنے باپ کا بھی نام معلوم نہیں ہے، تو چاہ جائے کہ وہ اپنے دادا اور پردادا کا نام یاد کرے، لیکن آپ قربان جائیے کہ محمد عربی وہ کیسا انسان تھا کہ جس کے سلسلے نسب کو صرف یہی تک نہیں بلکہ بعض احادیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ آپ کا سلسلے نسب صرف 20 تک محدود نہیں ہے، بلکہ 70 یا 75 یا 80 سلسلہ کو جوڑتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تک بزرگوں نے، علماء نے شمار کرایا ہے۔ جیسا کہ آپ میں سے بعض حضرات نے مولانا طارق جمیل کی تقریر میں بھی سنا ہوگا، انہوں نے مکمل طور پر آپ کے سلسلے نسب کو شمار کرایا ہے، لیکن یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نسب نامہ ہے کہ جس کے اندر کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلے نسب ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں بصورت حمل تھے، تو حمل کی صورت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میرا لخت جگر نور نظر میرے بطن کے اندر مستقل ہوا ٹھہرا، تو پھر مجھے خواب میں دکھایا گیا اور کہا گیا کہ اے آمنہ، یہ لڑکا جو تمہارے بطن مبارک کے
محفوظ ہے، یہ لڑکا پوری قوم کا سردار ہوگا۔ اور یاد رکھنا جب یہ لڑکا پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ خواب کس نے دکھایا ہوگا؟ یہ ظاہر سی بات ہے خواب کا دکھانے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ابھی اپنے ماں کے مادر رحم میں ہے، اسی وقت آپ کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اس انسان اور اس لڑکے کا نام محمد رکھا جائے گا اور یہ پوری قوم کا سردار ہوگا۔ میرے بزرگوں دوستو، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پیر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حمل کی حالت میں رکھا، لیکن حمل کی حالت میں جس طریقے سے عام طور پر دوسری عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، پریشان رہتی ہے، اسے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا اور ذرہ برابر مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میرے بھی بدن کے اندر کوئی لڑکا ہے یا کوئی بچہ میرے حمل میں ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اور خود فرماتی ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بصورت حمل تھے، ایک مرتبہ خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ قیصر کے تمام مصر کے تمام محلات جگمگا اٹھے، یعنی ایک نور ظاہر ہوا جس نور سے یہ بات ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ محمد عربی جو ہمارے پیٹ میں محفوظ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا تو اس روشنی کے طرح پوری دنیا میں اس کی حکومت کو ظاہر کرے گا اور پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجے گا۔ خدا کی قسم یہ وہی محمد عربی تھا کہ جس سے یہود خاص طور پر ڈرا کرتے تھے اور یہودی کو اس بات کا خدشہ لگا رہتا تھا کیونکہ ان کے توریت میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں ایک انسان ظاہر ہوگا اور دنیا میں آئے گا اور پوری یہودیت کو مٹا کر ختم کر دے گا اور پوری یہودیت کے تمام مذاہب کو مسخ کر دے گا، صرف اس انسان کا اور اس نبی کا دین چلے گا اور اس نبی کا دین پوری دنیا پر غالب ہوگا۔ یہ ساری باتیں اور تمام خلیے اور تمام شکل و صورت کے ساتھ توریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا تھا۔ تو توریت کے جو بڑے بڑے عالم تھے ان کو معلوم تھا کہ ایک زمانے میں ایسا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بطن مبارک سے آپ کا ظہور ہوتا ہے اور آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ جو وقت کے سب سے بابرکت وقت ہے، یعنی صبح کا سہانا وقت ہے، 4:20 میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور آپ اس دنیا میں ظاہری طور پر مبعوث ہوتے ہیں۔ اور صبح کے سہانا وقت میں جبکہ سارا عالم سناٹا چھایا رہتا ہے اور صرف وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ لوگ تہجد کے لیے، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، اللہ کے سامنے رونے گڑگڑانے کے لیے وہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اس وقت میں اللہ سے عاجزی اور دعائیں کرتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ پیدائش کہاں ہوتی ہے، کس جگہ ہوتی ہے؟ یہ وہ مقام تھا، وہ جگہ تھی کہ جو حجاج بن یوسف کے بھائی کا مکان تھا، اس مکان میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ مکہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد محترم حضرت عبداللہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ آپ کے والد محترم تھے، لیکن آپ کی پیدائش سے تقریباً 4 مہینہ یا 6 مہینہ پہلے آپ دنیا سے وصال فرما چکی تھے۔ ایک سفر میں آپ کا مدینہ جانا ہوا، پھر اس مدینہ کے جانے کے بعد آپ کی دوبارہ واپسی نہیں ہوئی، آپ وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا اور پھر آپ کی واپسی نہیں ہوئی۔ لیکن بعض علماء نے لکھا، یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے والد محترم کی وفات
آپ کے پیدائش کے بعد ہوئی ہے، لیکن یہ قول ضعیف اور کمزور ہے۔ زیادہ علماء کا رجحان نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو آپ کا والد محترم دنیا میں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے میں، کس دن میں اور کس تاریخ میں ہوتی ہے؟ میرے بزرگوں، بہت ہی قابل مبارک مہینہ ہے۔ یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے جس کی آج 3 تاریخ ہے۔ اسی مبارک مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح کے وقت میں آپ مبعوث ہوتے ہیں، اور تاریخ کے بارے میں مؤرخ کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ 2 تاریخ، بعض نے کہا 8، کسی نے کہا 10 اور کسی نے کہا 12 ربیع الاول میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تاریخ چاہے کوئی بھی ہو، لیکن دن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پیر کا دن، سوموار کا دن، منڈے کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ سن 420 عیسوی میں، سن 571 عیسوی میں 20 اپریل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے اٹھا لیے گئے، زندہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 33 سال کی آپ کی عمر تھی۔ 33 سال کی عمر میں جب آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ سرکشی کا معاملہ کیا اور آپ کو ان لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ زمین سے آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں جب قیامت قائم ہوگی، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر اس دنیا میں آپ پوری دنیا میں اسلامی حکومت نافذ ہوگی، اور پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 600 سال کا زمانہ ایسا گزرا کہ اس زمانے میں کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ اس 600 سال کی مدت میں پورا مکہ کا بسنے والا ہر شخص کو کافر اور مشرک بن چکا تھا، بت کا پجاری بن چکا تھا۔ سارے کے سارے لوگ اللہ کا نام لینا بھول چکے تھے۔ ایسے وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میں نے تمہارے درمیان ایک ایسے رسول کے بھیجنے کا ارادہ اور فیصلہ کیا ہے جو نبی دنیا میں جا کر تمہیں قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر سمجھائے گا، بتلائے گا، اور تمہیں اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے گا، ایک خدا کی پرستش کی دعوت دے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، آقا انعامدار تاجدار مدینہ ابھی آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ میں تشریف لاتے ہی پورے مکہ میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی بابرکت ذات تھی کہ آپ جس مقام پر تشریف لائے وہ مقام مکہ مکرمہ بن گیا، اور پھر اس مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتوں کو ظاہر کیا کہ پھر اس مکہ مکرمہ کے اندر ہر سال حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ محمد عربی جو آج 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے، کیوں تشریف لائے، کس وجہ سے آئے؟ میرے بزرگوں دوستوں، یہ آسمان اور زمین کا ظاہر ہونا، دنیا کا بنانا اور دنیا کے نظام کو اس خوبصورت انداز میں چلانا، اور سورج کا اپنے وقت پر ظاہر ہونا،
شام تک اپنے وقت پر نکلنا اور رات اور دن کا ہونا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار آپ ہماری ذریت میں ایک ایسے انسان کو ایک ایسے لڑکے کو پیدا کیجئے کہ جو پوری دنیا کا سردار ہو اور پوری دنیا جس کو مان کر چلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی کہ ہمارے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے. یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا کہ جس نبی کا نام احمد ہوگا, جس نبی کا نام محمد ہوگا. وہ نبی پوری دنیا میں جا کر اور پوری دنیا میں قرآن کی تعلیم کو پھیلائے گا, اللہ کے دین کے طرف لوگوں کو مائل کرے گا اور لوگوں کو دعوت دے گا. میرے بزرگوں دوستو, اس نبی کا ظہور اسی مبارک مہینے کے اندر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے. لانے کے بعد ابھی آپ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے چچا ابو لہب, اس کی ایک باندھی ہے جس کا نام ہے صوبیہ, اس کا دودھ آپ نے کچھ مدت تک پی ہے. اس کے بعد پھر عرب مکہ کا ایک عام رواج تھا, وہاں کے دیہات کی عورتیں مکہ کے شہروں میں جا کر اور وہاں کے عورتوں کے بچیوں کو لے کر وہ دودھ پلاتی تھی اور اس سے رقم وصول کرتی تھی. ان کا ایک عام رواج تھا. اسی طریقے سے فارس سے کچھ عورتیں گئیں اور مدینہ مکہ میں جا کر وہ عورتیں گھر گھر جا کر معلوم کرتی تھی, جس کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ فلاں گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی تو ان بچوں کو لے لیتی تھی اور ان کی پرورش اور ان کی دیکھ بھال اور ان کو دودھ پلایا کرتی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ, حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کا شوہر بھی آپ کے ساتھ تھا. یہ دونوں کے دونوں مکہ کی طرف روانہ ہوئے. تمام ساتھیوں کے ساتھ یہ لوگ بھی گئے, لیکن حضرت سعدیہ حلیمہ کی جو اونٹنی تھی بہت ہی لاغر اور کمزور ہے. اس لاغر کمزور اونٹنی کی وجہ سے وہ لوگ دھیرے دھیرے پہنچے, لیکن مکہ پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد ساری عورتیں بچے لے کر واپس ہونے لگی اور حضرت سعدیہ حلیمہ کو کوئی بچہ نہیں ملا. آخر میں ان کے شوہر نے کہا کہ چلو ایک بچہ ہے, اس بچے کو لے لیتے ہیں, لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ بچہ یتیم ہے, اس کا باپ نہیں ہے. تو حضرت حلیمہ کے شوہر نے ان کو منع کیا کہ حلیمہ اس بچے کی پرورش کرے گی, اس کو دودھ پلائے گی, پلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی نفع نہیں ہوگا, کوئی تحفہ ہدیہ نہیں ملنے والا ہے, اس لیے چھوڑو اور خالی ہاتھ چلو اپنے گھر. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں, اللہ کا منشا کچھ اور تھا, اللہ کو کرنا ہی کچھ اور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو معجزہ کا ظہور فرما رہے ہیں اپنے نبی سے. میرے بزرگوں, حضرت سعدیہ حلیمہ نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ میرے شوہر خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہے. یہ بچہ اگرچہ غریب ہے, یہ بچہ کمزور ہے, لیکن اسی بچے کو لے لو, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی مصلحت رکھا ہو اور اسی بچے کے ذریعے سے ہمارا کچھ نفع ہو جائے. چنانچہ تاریخ میں ہے, حدیث کے اندر موجود ہے, جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعدیہ حلیمہ اپنے گود میں لیتی ہے تو سعدیہ حلیمہ خود کہتی تھی کہ مجھ سے پہلے بچے کی پرورش میں کرتی تھی, لیکن میرے چھاتی میں دودھ نہیں اترتا تھا, بہت ہلکا دودھ ظاہر ہوتا تھا. لیکن جب محمد میرے گود میں بیٹھا تو اس کے بیٹھنے کے بعد ہی چھاتی سے اتنا دودھ ابھرنا شروع ہوا کہ یہ محمد بھی سیر ہو کر پینے لگا اور اس کا رضاعی بھائی عبداللہ جس کا نام تھا وہ بھی سیر ہو کر پینے لگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کا ظہور فرما دیا.